अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पीडीएम की जानिब से 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उसमें जो ताख़ीर होती जा रही है, उस ताख़ीर के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त किस्म की कामयाब रैली का इनेकाद किया गया। बहुत बड़ी तादाद में पीडीएम के कारकुनान ने शिरकत भी की और वहाँ पीडीएम के कायदीन ने तकारीर भी की। लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद इस फॉरेन फंडिंग केस में एक नया मोड़ आया है और बड़ी हैरान कुन तब्दीली आई है। आज हम इस पर बात करेंगे और इन 24 घंटों के दौरान आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी थी, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं और उसने वाज़े तौर पर कह दिया है कि वो अब इस मज़ीद केस को आगे नहीं बढ़ाएगी। हमारे वो नाजरीन जिन्होंने आज हमारे चैनल को देखा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पर कि कल जब पीडीएम का ये एहतजाजी जलसा हुआ था इलेक्शन कमीशन के सामने, तो वहाँ पीडीएम की जानिब से इस बात की तवक्को की जा रही थी कि उनकी जानिब से एक यादाश्तनामा इलेक्शन कमीशन को पेश किया जाएगा, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ और आज एहसन इकबाल, राजा परवेज़ अशरफ और पीडीएम की जो दीगर जमातें हैं, उनके तमाम रहनुमा इलेक्शन कमीशन पहुँचे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें यादाश्तनामा उनके हवाले किया और उसके बाद मीडिया से भी बात की। शाम को स्क्रूटनी कमेटी का इजलास था फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि कल जब पीडीएम की जानिब से रैली ख़त्म हुई एहतजाजी, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें इस बात का ऐलान किया गया कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो स्क्रूटनी कमेटी है उसको कह दिया गया है कि अब वो हफ्ते में 3 बार इजलास करेगी। लेकिन जब आज इजलास हुआ तो उसमें एक बड़ा नया मोड़ सामने आया और ऐसा लगा कि उस कमेटी का जो आज का इजलास था वो ही आखिरी इजलास था। अब वो कैसे आखिरी इजलास था, इस पर हम आपसे बात करते हैं। स्क्रूटनी कमेटी का इजलास चलता रहा। ये तकरीबन एक बड़े अरसे से स्क्रूटनी कमेटी फॉरेन फंडिंग का जो केस है, जिसके दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब हैं। उस कमेटी के अंदर 3 रुकनी ये कमेटी है। उस कमेटी में एक तो डीजी लॉ हैं इलेक्शन कमीशन के, जबकि एक नुमाइंदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का और एक नुमाइंदा वजारत दाखिला का है। स्क्रूटनी कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ तो तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर भी बाहर आए और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर साहब भी बाहर आए। लेकिन शाह खावर की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो हमें बता रही थी कि वो बड़े खुश थे। मीडिया से उन्होंने बात की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि आज अकबर एस बाबर साहब ने जो है वो मुख्तलिफ सवालात किए और हमने भी उनके सवालात जो उठाए थे उन्होंने उसके जवाबात दिए। मीडिया से उन्होंने शाह खावर साहब ने जो बात की, पहले मैं चाहता हूं कि आपको उस बारे में बताऊं और अकबर एस बाबर साहब ने जो बात की वो भी आपको बताऊं। उसके बाद हम इस बात का अंदाज़ा करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि शाह खावर साहब ने पहले जब मीडिया टॉक की तो उसमें उनका ये कहना था कि स्क्रूटनी कमेटी पर अकबर एस बाबर साहब ने अदम एतमाद कर दिया है। हालांकि अकबर एस बाबर साहब ने कहा कि हमने अदम एतमाद नहीं किया, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। अच्छा, उसके बाद शाह खावर साहब ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी का कहना है कि हम आज तक की कार्रवाई पर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट देंगे। स्क्रूटनी कमेटी ने एक सवालनामा दिया था हमें, यानी तहरीक इंसाफ के वकील को, उनके जवाबात हमने दे दिए हैं। स्क्रूटनी कमेटी अपने इख्तितामी मराइल में है। अकबर एस बाबर आज परेशान थे क्योंकि उनके एतराज़ात पर हमने जवाबात दे दिए हैं। इसके साथ साथ शाह खावर साहब का ये भी कहना था
کہ اسکروٹنی کمیٹی نے کبھی بھی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا. ہمیں امید ہے اسکروٹنی کمیٹی جو بھی رپورٹ دے گی وہ میرٹ پر ہوگی. اسکروٹنی کمیٹی نے مزید کام روک دیا ہے. اسکروٹنی کمیٹی اپنی رائے الیکشن کمیشن کو دے گی. ان کی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ان کے اوپر وہ اعتماد کا بھی اظہار کر رہے ہیں, ان کی جو اہلیت ہے ان کا بھی اعتراف کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی جانبداری بھی نہیں برتی. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اکبر ایس بابر صاحب کے جو وکیل ہیں احمد حسن صاحب, انہوں نے کیا کہا. اس کے بعد اکبر ایس بابر صاحب نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. احمد حسن صاحب کا کہنا تھا کہ کمیٹی نے دستاویزات کی تحقیقات کا معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے. آمدن کے ذرائع کی تحقیقات کرنے تک ذرائع کی قانونی حیثیت کا تعین نہیں ہو سکتا. اسکروٹنی کمیٹی نے اثاثوں کی قانونی حیثیت کا تعین نہ کرنے کا حیران کن فیصلہ کیا ہے. الیکشن کمیشن کا ریکارڈ کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گا. اسکروٹنی کمیٹی میں پیش رفت نہ ہونے پر اکبر ایس بابر صاحب نے اسکروٹنی کمیٹی کے اندر احتجاج کیا تھا, اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو زیر التوا درخواست ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر الیکشن کمیشن سے کہیں گے کہ وہ اس پر کارروائی کریں. اکبر ایس بابر کے عدم اعتماد کے بعد اسکروٹنی کمیٹی نے کارروائی آگے بڑھانے سے انکار کر دیا. ایک بات تو طے ہو گئی کہ اسکروٹنی کمیٹی پر جو اکبر ایس بابر صاحب کے تحفظات تھے اسی وجہ سے آج اسکروٹنی کمیٹی نے ہاتھ کھڑے کر دی. اور ایک موقع اس کمیٹی کے اندر یہ بھی آیا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی خود واک آؤٹ کر کے چلی گئی تھی, اور اس کے بعد کچھ دیر بعد وہ واپس آئی اور اس نے اعلان کیا کہ اب ہم اس کارروائی کو مزید نہیں بڑھائیں گے, ہم اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو دے دیں گے. اب اکبر ایس بابر نے کیا کہا ہے پہلے وہ سن لیں. انہوں نے کہا کہ مارچ 2020 میں الیکشن کمیشن کو لکھ کر دیا کہ اسکروٹنی کمیٹی شفاف طور پر اپنا کام نہیں کر رہی. کمیٹی نے ہمیں تحریک انصاف کے جعلی دستاویزات جو ہم نے دیے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. پھر اسٹیٹ بینک نے جو اکاؤنٹ کی تفصیلات دی تھیں اسکروٹنی کمیٹی کو, ہم نے جب ان سے یہ دستاویزات مانگی, ثبوت مانگے یا ان کی جس کو کہتے ہیں کہ اس کی کاپیز مانگی, تو بھی دینے سے انکار کر دیا گیا. اس کے بعد اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ ہم نے اسکروٹنی کمیٹی سے حتمی رپورٹ جمع کرانے کا مطالبہ کر رہے تھے. اسکروٹنی کمیٹی کا کام تحریک انصاف کی جانچ پڑتال کرنا تھا. ہم پہلے دن سے الیکشن کمیشن سے ریکارڈ کا جائزہ لینے کا مطالبہ کر رہے تھے, لیکن اسکروٹنی کمیٹی پر خدشات کا اظہار کرنے پر اسکروٹنی کمیٹی نے کارروائی مزید آگے بڑھانے سے انکار کر دیا. یہ وہ ساری صورتحال جو کافی طویل ہے, لیکن اب اس بات پر آتے ہیں کہ میں نے اکبر ایس بابر صاحب سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کل ہی پی ڈی ایم نے ایک ریلی الیکشن کمیشن کے سامنے منعقد کی. الیکشن کمیشن کے خلاف یہ احتجاج تھا, اور 24 گھنٹے ابھی پورے نہیں ہوئے, اور اس دوران جو فارن فنڈنگ کمیٹی تھی اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اصل میں کمیٹی بنیادی طور پر ہم جو چیزیں ان سے مانگ رہے ہیں کر نہیں رہی. آج ہم نے ان سے کہا کہ یہ چیزیں ہمیں دی جائیں, لیکن انہوں نے نہیں دی, اور اس کے نتیجے میں کمیٹی نے اعلان کر دیا کہ اب وہ اس کیس کو مزید آگے نہیں بڑھائیں گی. جو رپورٹ ہے وہ ہم الیکشن کمیشن کو دے دیں گے. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے وہاں دیکھی میں نے کہ تحریک انصاف کے جو وکیل شاہ خاور تھے وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے, لیکن اکبر ایس بابر صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی وہ مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ تھوڑے بہت ہمیں پریشان نظر آئے, لیکن جب میڈیا سے انہوں نے بات کی تو اس میں وہ بڑے کانفیڈنٹ بھی تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی جان کو خطرات بھی ہیں, تو انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ مجھے پہلے بھی حکومت کی جانب سے دھمکیاں ملی ہیں, دی جا رہی ہیں. 3 مقدمات بھی مجھ پر درج کروائے گئے, جن میں سے 2 مقدمات میں جیت چکا, ایک خود حکومت نے واپس لیا. یہ وہ ساری صورتحال ہے. لیکن لگتا ایسا ہے کہ شاید شاہ خاور ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ان کی سارے معاملے میں جیت ہوئی ہے, کیونکہ یہ معاملہ ڈیلے ہوگا.
لیکن آج جو سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ کے اندر موجود تمام 19 جماعتوں کو ایک نوٹس جاری کیا ہے، اور ان میں 2018 سے اب تک جتنے بھی ان کو فنڈز باہر سے ملے ہیں یا انہوں نے ملک کے اندر جو جنریٹ کیے ہیں ان سب کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب یہ ایک نئی صورتحال ہے، کچھ دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کیس کے اندر نیا موڑ آیا ہے۔ یہ نیا موڑ اس ساری صورتحال کو کہاں لے جائے گا، کیونکہ اب بال جو ہے وہ جو فارن فنڈنگ اسکروٹنی کمیٹی تھی وہاں سے نکل کر الیکشن کمیشن کے پاس آ گیا ہے، اور اب الیکشن کمیشن کو اس بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال بتاتی ہے چیزیں کبھی حکومت کے حق میں چلی جاتی ہیں، کبھی حکومت کے خلاف چلی جاتی ہیں، لیکن ابھی کچھ بھی اس موڑ پر نہیں کہا جا سکتا کہ جیت کس کی ہو رہی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں، سارے تناظر میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں آگے کی طرف ضرور جا رہی ہیں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ مکمل طور پر تحریک انصاف کی گردن کے اندر ایک پھندے کی صورت میں فٹ ہو سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن نے اس کے اندر اس کو میرٹ کے اوپر حل کیا، جلدی کی، تو شاید اس کا فیصلہ وقت پر آ جائے۔ لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں فیصلے جو ہیں وہ کسی دوسری جگہ سے ہوتے ہیں، اور یہ بات اب کسی سے ڈکی چھپی بھی نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔